بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفجر میں ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال ناشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن لیے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے زندگی میں وہ ایسے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے جو دن اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ بن جائے، جو دن اس کے لیے خوشیاں لے کر آئیں، جو دن اس کے لیے معتبر بن جائیں۔ وہ دن کون سے ہوں؟ ہر ایک اس کا تعین اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے معاشرے کے افراد کی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ نے ایک وسعت والے وقت کی قسم کھائی ہے۔ جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، جب دن کا نور پھیلنے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، قسم ہے فجر کی۔ اور اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی۔ دونوں اوقات معتبر ہیں۔ اللہ نے ذوالحجہ کے ان دنوں کو معتبر بنایا ہے۔ ہر وہ موقع، ہر وہ موسم اور وہ سارے دن جن کو انسان سیلیبریٹ کرتا ہے، انسان کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اہمیت دی ہے جو دن انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، جو دن انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، جو دن انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کر دیتے ہیں، جن دنوں کی وجہ سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قطرہ دریا سے مل جائے، یہی قطرے کی انتہا ہے، یہی قطرے کی منزل ہونی چاہیے۔ قطرہ دریا سے باہر ہو تو اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کی ذات تب قیمتی بنتی ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتے ہیں، رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، یہ تو یادوں کے دن ہیں۔ یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان ان دنوں میں یاد کرتا ہے اللہ کے خلیل کو، ان کے گھرانے کے افراد کو، ان کے تعلق باللہ کو۔ انسان یاد کرتا ہے ان کی قربانی کو۔ 30 سے زائد آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں۔ ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی، لیکن آخری آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا، یہ ذوالحجہ کے سب سے آخری دن کی بات ہے، جس دن حضرت ابراہیم کے اس فعل کی یاد منائی جاتی ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جانے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے۔ طواف سے دل کی بے چینی کو قرار آتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ رب سے فریادیں کرنے کا، دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ زمزم کا پانی پی کر ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رب پر توکل کی یادگار ہے زمزم، جو اس پانی کو پیتا ہے روحانی اور جسمانی طور پر شفا حاصل کرتا ہے۔ عرفات جانا، منا کی راتیں، جمرات کو کنکریاں مارنا، ایک ایک فعل ایسا ہے جانے والا تو دامن بھر لے، پیچھے والے کیا کریں۔ جو جانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیا
उनके लिए भी कोई खैर है? क्या उनके लिए भी कोई नेकी का सामान मौजूद है? क्या उनके लिए भी कुछ कुर्ब की राहें हैं? क्या उनके लिए भी मौके मयस्सर हैं? हाँ, इसी की वजाहत की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला मिन हाज़िहिल अय्याम। जिस कदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को नेक काम इन दिनों यानी अशरा ज़ुल्हिज्जा में पसंद है, इतना बाकी दिनों में पसंद नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं है? आपने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपना माल और अपनी जान लेकर अल्लाह की राह में निकला और इसमें से कुछ भी वापस न लाया, वो उससे बेहतर है। ये रिवायत तिरमिज़ी की है। बहकी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, नेकी का कोई भी काम अशरा ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले काम से अल्लाह के नजदीक न ज्यादा पाकीज़ा है, न अजरो सवाब में बढ़कर है। हज़रत जाबिर से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक अशरा ज़ुल्हिज्जा से अफजल कोई दिन नहीं है। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये ज्यादा अफजल है या इतने दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजारना अफजल है? आपने फरमाया, ये दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा अफजल है। अलबत्ता वो शहीद जिसका चेहरा मट्टी में खाक आलूदा हो गया हो, वो इससे ज्यादा अफजल है। इसे अबू याला ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक अशराए ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले अमल से बढ़कर न कोई अमल अफजल है न पसंदीदा। लिहाजा इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है और इसमें किए जाने वाले अमल का सवाब 700 गुना कर दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक कोई अमल अशरा ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले अमल से ज्यादा पसंदीदा नहीं है। इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। इसीलिए तो अल्लाह ने इन दिनों की कसम खाई है और अल्लाह ने पीछे रहने वालों को महरूम नहीं रखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। ये रिवायत तिरमिज़ी की है। हज़रत अनस बयान करते हैं, अशरा ज़ुल्हिज्जा के मुतालिक सहाबा कहा करते थे कि हर दिन 1000 दिन के बराबर है और अरफा का दिन 10,000 दिन के बराबर है। ये रिवायत बहकी की है। जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आए, कौन से अमल इंसान कर सकता है जो बहुत पसंदीदा है? ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो नाखून न तराशना, बाल न कटवाना मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ हिलाल ज़िल हिज्जति व अरादा अन युज़हिया फला यअख़ुज़ु मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। जिसने ज़ुल्हिज्जा का चांद देख लिया और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता है
تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ 10 دن ایک انسان ناخن نہ کٹوائے اور حاجیوں کے اعمال کی طرح ایک عمل کر کے اپنے آپ کو ان میں شمار کروا لے۔ کتنے یہ ناخن ان دنوں میں ستاتے ہیں، لمحے لمحے انسان کو یاد آتا ہے، حالانکہ عام دنوں میں انسان کو اتنی زیادہ اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ذوالحجہ کے دنوں میں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے، اور اس خیال کے ساتھ انسان کا لنک پھر ان لوگوں کے ساتھ جا جڑتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور پھر سینکڑوں برس پہلے گزر جانے والی شخصیت جو اللہ کو بہت محبوب تھی، اس شخصیت کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ پھر بال کب تراشے جائیں، پھر ناخن کب کاٹے جائیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد، قربانی کے بعد اپنے بال تراشنے چاہیے اور ناخن تراشنے چاہیے، اور جو قربانی نہیں کر سکتا، چاند دیکھنے کے بعد اگر حجامت نہ کروائے اور نماز عید کے بعد اگر وہ حجامت کرواتا ہے تو اسے قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے، جو بکری مجھے واپس کرنی پڑے گی، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نماز کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو ترشوا لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یوں تو عشر ذوالحجہ کے سارے ہی دن بہت معتبر ہیں، لیکن عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی 9 ذوالحجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص گنہگار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد، بندوں کے حقوق یعنی یہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ روایت الترغیب کی ہے۔ یہ دن جب رحمتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، جب اللہ کی بخشش انسانوں کا انتظار کرتی ہے، یہ دن ہے جن دنوں میں ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ابن ماجہ اور الترغیب کی روایت میں ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں
اور چلاتے ہیں۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں۔ آپ نے عرض کیا، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے اسی دعا کو دہرایا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ 9 ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اس دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ لیکن چونکہ ایک روزہ رکھنا خلاف سنت ہے، اس لیے 8ویں ذوالحجہ کا روزہ ساتھ میں شامل کر لینا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنے والوں کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جانے والوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ذوالحجہ کے دنوں کی بڑی فضیلت، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قیمتی دن، قیمتی راتیں، اور ذوالحجہ کے عشرے کی آخری رات بہت فضیلت والی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دونوں عیدوں کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کا دل زندہ رہے گا جبکہ دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ خیر و برکت والے دن، روشن راتیں ہماری منتظر ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے پلان کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ شرف والی، سعادت، خوشبختی والی بات یہ ہے کہ اسے رب کی قربت نصیب ہو جائے۔ یہ دن قربتوں کے دن ہے، یہ دن لبیک کے، یہ دن حاضری کے دن ہے۔ جو لوگ بیت اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان دنوں میں کثرت سے تسبیح کہہ کے، تحلیل کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے اپنے آپ کو رب کی قربت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نیکی کے جو اعمال ہیں، سارے ہی اعمال کا درجہ بڑا ہے۔ ان دنوں میں خاص فضیلت ہے 9 ذوالحجہ کے روزے کی۔ روزہ رکھنے کے ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں جس کے ساتھ زیادتی کی ہو ان سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ مظلوم کو حق دلوائے اور ہم سے دلوائے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے جرائم، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ان دنوں کو پہلے سے ہی بابرکت بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ حاضر ہونے کا دن جب آئے گا، اس دن سے پہلے ہی لبیک اللہم لبیک کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمیں مجبور ہو کر بھی حاضری دینی ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ بھی۔ تو آئیے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیشہ کے لیے ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں ہمیشہ ایسا احساس عطا فرمائے کہ ہم اس کے حضور حاضر رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حیات میں وہ کام کر جائیں جس کی وجہ سے حاضری معتبر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس سرزمین پر آنے والوں میں سے انبیاء کی حاضری کو قبول کیا، اور انبیاء میں سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس دنیا میں انجام دیا، رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی اسی مشن، اسی راستے پر قبول فرما لے۔ اللہ ہم اس مشن کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔